بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ وہ غریب و امیر و بادشاہ۔ ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں، ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے؟ وہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جو آج کل فقیر ہو گیا، یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندر، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے؟ نیکیوں میں، یہی فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں۔ قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے، میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں چکانا پڑتا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا، جو معذور ہے خود کو بھی ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نہیں۔ تو کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے۔ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر، اس نال تسی مصافحہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے،
اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد۔ مسجد تو اللہ کی ہے، امام بارگاہ۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو لوگ دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو۔ تو بھائیو، کامیابی کا معیار ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا، لگائے گا، مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق۔ یہ بلڈنگ، مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہوگی۔ چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے۔ کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی، تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ 15 شعبان بھی قریب ہے، آج غالباً 13 ہے، 14 ہے، آج 14 ہے، تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو
دعائیں قبول ہیں. اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, 5 آدمیوں کے سوا. 5 انگلیاں. پہلا سنو, مشرک. دوسرا, شاہن, دل میں بغض کینہ رکھنے والا. تیسرا, المسبل, متکبر, تکبر کرنے والا. چوتھا, عاق لوالدیہ, والدین کو برباد کرنے والا. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا, اس کو نافرمانی کہتے ہیں. عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا, ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے, جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے, اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. وہ مدمن خمر, اور روز شراب پینے والا, عادی نشے والا, ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں ہے. یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا, معافی نہیں ہے. یہ تکبر نہیں چھوڑتا, معافی نہیں ہے. یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, معافی نہیں ہے. یہ شراب نہیں چھوڑتا, معافی نہیں ہے. اگر یہ چھوڑ دے, سب معاف. ادھر یہ توبہ کرتا ہے, ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا. اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے, یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں, لیکن میرا رب فرماتا ہے, میرا بندہ, میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں, طاقت بھی دیتا ہوں, تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا, تو آسمان کے چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے, ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے کہ اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کروں. تو بھائیو, یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے. اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. شیطان قید, آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف, کہ ہو نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھو, وہ چل تو نہیں سکتا, چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کوئی دعویٰ نہ کرے, لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے, انہیں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دیتے. جمعے جاواں گے, جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے, عید تے جاواں گے, کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا, اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا. آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر, وہ میرے پاس آیا, کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, اس کے بعد بیان ہوا. بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا, تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. میں کہنے لگا, میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ, مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. کیا مطلب؟ آج یہی کہ زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز, ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں, تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا, تو شیطان کی وجہ سے نہیں, اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاتے ہیں, ادھے رہ جاتے ہیں. تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی, پھر ایک صف جائے گی, پھر دوسری جائے گی, پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو, یہ رمضان آ رہا ہے, دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے, لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے, شیطان قید ہو جاتا ہے, تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے, لیکن اصل میں شیطان قید ہوا آیا, تو وہ کہہ رہا نہیں رشوت نہیں لینی, مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے, پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں, اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے, اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا, دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا, اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا, اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے, کوئی معافی مانگنے والا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی جنت مانگنے والا ہے, کوئی دنیا مانگنے والا, آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھا, اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا, بس کر اور واپس آ جا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا, رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا.
جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر باہر، سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو